الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ان آیات سے پیچھے جو ہم نے واقعہ پڑھا ہے وہ یہ تھا کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پھر عمل نہیں کرتے، تو ان کا تذکرہ تھا پیچھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو بتا رہے ہیں، اپنے انعامات جو ہیں اللہ رب العزت وہ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ تم جو کچھ کھاتے پیتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے آپ کو وہ دی ہوئی انعامات ہیں دیے ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کھانے کے بعد بھی تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو، اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو، دوسرے پیروں فقیروں کو رب بناتے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، تم اپنے رب کی وہ ذات، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں آگے۔ الذی، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشن، بستر یا بچھونا، یعنی زمین تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے برابر کر دی ہے۔ کہیں بھی ہو، کسان اگر پانی لگایا ہوا اپنے کھیت میں ہے تو وہاں پر سو سکتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بالکل برابر کر دیا، تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے۔ اور یہ دیکھو کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے بچھونا بنایا ہے، یہ پانی کے اوپر ہے، ہلتی جلتی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بستر بنایا ہے، ایسا بچھونا بنایا ہے کہ یہ ہلتا جلتا بالکل نہیں ہے۔ اور آسمان جو ہے یہ بغیر ستونوں کے چھت ہے، کوئی ایک ستون کسی کو اگر بھی نظر آتا ہو تو دکھائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چھت بنائی ہے جو گرتی بھی نہیں اور ستون بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے اور آسمان کو چھت بنا دیا بغیر ستونوں کے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، بارش برساتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، نکالتا ہے اس سے ثمرات، پھل، ترکاریاں۔ ثمرات، ثمر کی جمع ہے بہت سارے پھل، اللہ تعالیٰ زمین سے نکالتا ہے، رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے۔ کم ضمیر جو ہے یہ تمہارے حاضر کے لیے ہے، تم جو باتیں سن رہے ہو سب یہاں مخاطب ہو، جو بھی قرآن پڑھتا ہے وہاں سے وہی مخاطب ہوتا ہے۔ رزقا لکم، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پھل جو ہیں یہ پیدا کیے ہیں آسمان سے بارش برسا کر۔ تو فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر اس کے علاوہ تم دوسرے لوگوں کو اندادا کیوں پکارتے ہو؟ اندادا ندن کی جمع ہے، ند کا معنی ہوتا ہے کسی کو بلانا، ندا دینا، آواز دینا۔ تو اس لیے فلا تجعلوا للہ، پس نہ بناؤ تم للہ، اللہ کے سوا، اندادن، کسی کو نہ پکارو، کسی کو رب نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو اس بات کو، تم جانتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی نے زمین نہیں بنائی، اللہ کے سوا کسی نے آسمان نہیں کھڑا کیا، اور اللہ کے سوا کوئی بارش نہیں برسا سکتا، اللہ کے سوا کوئی تمہیں زمین میں سے کوئی پھل نہیں اگا سکتا۔ تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں کھا لینے کے باوجود، دیکھ لینے کے باوجود بھی تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو، حالانکہ تمہیں علم بھی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 17ویں پارے کے اندر، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر زمین کے اندر دو الہ ہوتے تو فساد برپا ہوتا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا۔ سورۃ اخلاص جو ہے یہ توحید کا بہت بڑا اعلان ہے۔ ایسے کہہ لو کہ
کوزے کے اندر سمندر کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ مثال دی جاتی ہے جیسے توحید جو ہے صرف یہ ایک صورت جو ہے یہ کافی ہے توحید کے لیے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ، اللہ کے سوا پھر کیوں دوسرے الہ بناتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تمہیں علم ہے کہ سب کچھ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے اس بات میں، اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی کچھ بنا سکتا ہے، تو مما نزلنا علی عبدنا، بے شک ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فاتو لے آؤ بصورت من مثلی، اس کی ایک صورت تو بنا کے لے آؤ۔ کفار جو تھے نا، کفار مشرکین مکہ، وہ کہا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ اپنی طرف سے بنا کے لاتا ہے۔ تو پھر یہ چیلنج ان کو دیا گیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو ایک صورت اس جیسی بنا کر تو لاؤ۔ تو یہ چیلنج ہمارے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کا سوا لوگوں کو پکارتے ہیں، کہ اگر تم کہتے ہو کہ اس میں کوئی شک ہے جو نازل کیا گیا، تو پھر فاتو بصورت من مثلہ، اس کی مثل ایک صورت تو بنا کے لاؤ۔ وادعوا شہداءکم، بلا لو تم سارے لوگوں کو جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ یہاں پر غیر اللہ کی نفی کر دی گئی ہے، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو سب کو جمع کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی اور بھی روزی دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی بارش برسا سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو زمین کا ایک ٹکڑا بنا لے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو آسمان کو کھڑا کر لے بغیر ستونوں کے، تو پھر سب کو جمع کر لو اللہ کے سوا، ان کو کہو قرآن کی ایک صورت بنا کے دکھا دیں، کہ وہ بالکل نہیں بنا سکتے۔ اس کی مثال ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ضعف الطالب والمطلوب، وہ تو مانگنے والا بھی کمزور ہے، دینے والا بھی کمزور ہے، یہاں تک کہ جن سے تم مانگتے ہو اللہ کے سوا وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ آگے فرمایا مکھی بنانا تو درکنار، مکھی اگر ان کے آگے سے کھانے میں سے کچھ چرا لے، اٹھا لے، تو وہ بھی نہیں چھڑا سکتے، یعنی اتنے کمزور ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی بنا سکتا ہے، تو پھر ایک صورت اس قرآن جیسی جو میرے بندے پر نازل کیا گیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا ہے، اس جیسے ایک صورت کو بنا کر لائے، چاہے تم سارے کے سارے جمع کر لو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں ایسے کر سکتے تم، وَلَن تَفْعَلُوا، واقعتاً نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جو جلائی جائے گی لوگوں کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ، یعنی وہ آگ جہنم کی جو آگ ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ جلائی جائے گی جو اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اور پتھر جو ہیں وہ جہنم کے اندر ڈال کر آگ جلائی جائے گی، اعدت للکافرین، اور وہ کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے، ایسے کافر جو انکار کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اس سے واضح ہوتی ہے، ایک کافر وہ ہے جو سرے سے کرتا ہی انکار ہے، کلمہ پڑھتا ہی نہیں، ایک وہ کافر ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد پھر عمل نہیں کرتا۔ جیسے مثال دی جاتی ہے نا، دنا دشمن جو ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے دوسرے سے، تو اس لیے یہ جو ہے یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ایک کافر ہے نا سرے سے، اس کا اتنا خطرہ نہیں ہے دین کو، جس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، پتہ ہے سرے سے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ مخالف ہے سو ہے، جو کلمہ پڑھنے کے بعد پھر یہ کام کرتے ہیں نا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اور دین کے اندر جو ہے جو کچھ دل میں آتا ہے وہی کرتے ہیں، دین کے مطابق نہیں چلتے، تو وہ زیادہ خطرناک ہے۔
اس لیے یہ پیچھے جو رکوع گزرا ہے سورۃ بقرہ کا دوسرا رکوع، اس کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، وہ لوگ جو ہیں زیادہ ظالم ہیں ان لوگوں سے جو سرے سے ایمان لے ہی نہیں۔ جو ایمان نہیں لائے وہ اتنے خطرناک نہیں ہیں، جو ایمان لانے کے بعد عمل نہیں کرتے وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ جس طرح منافقین ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں بنسبت کافروں کے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو آگ تیار کی گئی ہے، یہ اس آگ کا ایندھن جو ہوں گے وہ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور وہ تیار بھی کافروں کے لیے کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بے شک واسطے ان کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منها، اس میں سے وہ رزق کھائیں گے، من ثمرات رزق لکم، جس پھل کا بھی رزق چاہیں گے۔ جنتی لوگ جو ہیں جو چیز ان کا دل کرے گا کھانے کو ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ جنتیوں کو کھانا اس طریقے سے ملے گا، پھل اس طریقے سے ملے گا، جنت کے اندر جب جنتی ہوں گے جو چاہیں گے وہی ان کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ من ثمرات رزق لکم قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ جو رزق ہمیں دیا گیا من قبل، اس سے پہلے نہیں دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، دیا جائے گا ان کو ان کے متشابہ یعنی کہ ملتا جلتا ان کا رزق۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور واسطے ان کے ازواج، بیویاں ہیں، مطہرۃ پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جنت کے اندر جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انعامات بتا دیے ہیں کہ جنتیوں کے کیا انعامات ہیں۔ یہ وہ جنتی ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اسلام لانے کے بعد اسلام کے بتائے ہوئے فرامین جو ہیں ان کو پورا جیسے حکم دیا گیا ویسے عمل کرتے ہیں۔ اگر ایسے عمل نہیں کریں گے تو پھر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اللہ رب العزت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَايَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔